السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 55 اور 56 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں 40 راتوں کے لیے، 40 دن کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ انسانوں کو جو غلامی سے آزادی ملی ہے، فرعون کی غلامی سے، اب اگلا دور ترقی کا ہے۔ اگلے دور میں یہ انسان جو آزاد ہو کے آئے ہیں بنی اسرائیل، انہوں نے آگے ترقی دینی ہے، آگے سسٹم چلانے ہیں، اللہ کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے انفرادی اور اجتماعی۔ تو اس کے لیے کیا کوئی ضابطہ، کوئی رہنمائی، کوئی اہم اصول و ضوابط؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کتاب دی، الکتاب یعنی تورات، والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی تمہاری سوچ، تمہارا فکر اور فلسفہ اور تمہارا عملی نظام اب تورات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس دوران جو قوم پیچھے موجود تھی انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، وہ ساری تفصیل آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اللہ نے ان کو تو معاف کر دیا جنہوں نے اللہ کی شرط کو قبول کیا۔ اب جو بچ گئے ہیں انہوں نے ایک نیا اعتراض اٹھا لیا، سوال اٹھا دیا، اور یہ جو نعمت ہے توبہ کی، اس کو بھی نہیں سمجھا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، وہ وقت بھی ذرا یاد کرو، یہ تاریخ ذرا یاد کرو کہ قومیں اپنے نبیوں کو کس طرح پریشان کرتی ہیں، اپنی سوچ اللہ کے نبی پہ غالب کرنا چاہتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا میری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے یہ کتاب مقدس تورات دی ہے، اب اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو ایک نیا ٹولہ پیدا ہو گیا، وہ کہنے لگا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، یعنی پکی بات ہے ہم نے نہیں ماننا۔ ایک تو ہوتا ہے جی نہیں ایمان لاتے ہم، کوئی چھوٹی موٹی شرط ہو گئی، شرط بھی بڑی سخت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لن نؤمن، کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا، آپ پر۔ آپ اگر وہاں سے ہو کے آئے ہیں، اللہ کو مل کے آئے ہیں، یہ کتاب مقدس لے کے آئے ہیں، تو آپ ایسے کریں حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، واضح، کھلم کھلا۔ بھائی اگر تم اللہ کو مل کے آئے ہو، تم کلیم اللہ ہو، تو پھر ہمیں بھی تو اللہ کو دکھاؤ،
ہم تو اللہ کو کھلم کھلا سامنے دیکھیں گے تو پھر ہے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ میرے عزیزو، آپ اندازہ کیجئے سوچ کی پستی کا۔ وہ جراثیم جو غلامی کے ہیں، فرعون کی غلامی کے، وہ موجود ہیں، ان کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے کریں کہ 70 افراد کا انتخاب کیا اور ان کو کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ چلو اللہ سے پھر جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دکھا۔ ایسے ماحول اور حالات کو پیدا کیا گیا وہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ فرماتے ہیں کہ 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ ظاہر ہے سب کو تو لے جا نہیں سکتے وہاں پر کوہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 70 لوگوں کا انتخاب کر لو۔ انتخاب ہو گیا، وہاں چلے گئے، اور جا کر جب وہاں بات چیت ہوئی تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم کو کڑک نے، بجلی نے پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ مطالبہ پیش کیا تو اللہ کی تجلی نمایاں ہوئی۔ ایک تجلی وہ بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی کہ یا اللہ مجھے دکھا دے تو اپنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک معمولی سا نور تجلی اللہ نے کوہ طور پہ ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر برداشت نہیں کر سکے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میرے عزیزو، جب ان 70 لوگوں کے سامنے اللہ کی وہ تجلی آئی تو وہ ایک کڑک بجلی، یعنی اس کی شدت اتنی تھی کہ ان کی حیوانیت تو پہلے ہی بڑی کمزور ہے، روحانیت ہے ہی نہیں، حیوانیت کمزور ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ کڑک کے انداز میں، بجلی کے انداز میں، جیسے آسمانی بجلی ہوتی ہے، اتنی سخت اور شدت کی تھی کہ یہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ زندگی ان کی ختم ہوگی۔ یعنی جیسے موت شدہ، وفات شدہ بندہ ہوتا ہے، وہ ان کی کیفیت تھی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا معاملہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور ایسے مطالبات جن سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہو، یہ قومیں جب کرتی ہیں تو میرے عزیزو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آتے ہیں۔ آج بھی ہماری قومیں اللہ سے مطالبے کرتی ہیں، لیکن مطالبے ناجائز کرتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جد و جہد کرو، محنت کرو، اللہ سے درخواست کرو، اللہ کی رہنمائی کو سمجھو اور اس کی بالادستی کے لیے کوشش کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہم بھی دعائیں کریں گے کھوکھلی، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں جناب کامیابی کی، ملک کی کامیابی، ملک کی ترقی، ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اور ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ سسٹم ظلم کا، سسٹم فرعون کا، نمرود کا، امریکہ، یورپ، برطانیہ، یہ سارے ہمارے فیصلے تو برطانیہ میں جا کے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی تاریخ آپ نے دیکھی ہے؟ میرے عزیزو اس پہ توجہ تو کرو۔ اللہ یہ تاریخ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ثم، پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ بعثنا وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد۔ جب وہ کڑک بجلی اور اتنی شدت اس کی پیدا ہوئی تو 70 کے 70 لوگ مر گئے۔ ایک ہوتی ہے بے ہوشی، جس میں ہوش بھی ہے، حرکت بھی ہے، کچھ چیزیں ایسی جو جس کا احساس موجود ہوتا ہے، اور ایک بے ہوشی وہ جو موت، یعنی جیسے حرکت بھی ختم، وہ شعور ختم، احساس زندگی بالکل ختم،
یہ موت کی طرح ہے۔ تو اللہ نے ان کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آگے وہ آیات میں تفصیلات ہیں ان کی، اور اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ 70 لوگ میں لایا تھا، بچے کھچے یہاں پر سمجھدار سمجھتے ہوئے، یہ قوم کے بڑے ہیرو ہیں اور سمجھدار ہیں، تو یہ بھی مر گئے، تو اب میں کیا کروں گا؟ کیسے واپس جائیں؟ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن کیوں؟ خود اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں ہم نے معاف کر دیا، اور معافی کا مطلب شکر گزار بن جاؤ۔ اب شکر گزاری کیا ہے؟ یہاں پہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اور بھائی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فوراً جب ہوش آیا تو فلما افاق قال سبحانک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو فرمایا یا اللہ تو پاک ہے، میں نے جو مطالبہ کیا ہے یہ درست نہیں تھا۔ تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنی غفلت دور کرو، اپنی حیوانیت ٹھیک کرو، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اپنا ویژن ٹھیک کرو، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کر لو کہ یا اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم آئندہ محتاط ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب قوموں کی اجتماعی غلطیاں، غفلتیں وہ واضح ہوتی ہیں تو ساری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی غفلت میں ہیں، اجتماعی غلطی میں ہیں۔ یہ پاکستان ملک پیارا جو ہمارا گھر ہے، ہم نے اسلام پہ نام پہ لیا، کیا اسلام ہے یہاں پر؟ تو یہ غفلت نہیں ہے؟ یہ پاکستان جس مقصد کے لیے لیا گیا، کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے اس کی تشکیل پر کبھی غور کیا ہے کہ واقعتاً یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، یا اس کی بندر بانٹ کے پیچھے برطانیہ تھا، وہ اس کا پورا ڈھانچہ تھا جس نے ہمارے اتنے بڑے خطے کو تقسیم کر دیا، اور آج تک ہم اسی پہ چلے آ رہے ہیں، اسی سستی، اسی غفلت، انہی غلطیوں پہ چلے آ رہے ہیں۔ تو کیا شکر ادا کیا ہم نے اللہ کا؟ آج بھی اپنی غلطی کی معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، اور آئندہ اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی کہ ہم دوسروں کے لیے استعمال ہو جائیں، ایجنٹیوں کا کردار ادا کریں، اور اگر ہمارے حکمران ایجنٹ ہیں ان سے نجات حاصل کرو۔ یہ ہے قوم کا شعور حاصل کرنا، اور ان سے آزادی حاصل کر کے اللہ کے دین، قرآن پاک، کلام مقدس کی رہنمائی پہ آ جاؤ۔ میرے عزیزو، اللہ کا شکر محض لفظوں سے نہیں ہونا، ہم نے اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ اختیار کر کے اس کے مطابق سسٹم کی تشکیل کی جد و جہد کرنی ہے، قربانی دینی ہے، اپنے مال، اپنی جان کی، اور اپنی سوچ، اپنے نفس کی قربانی دینی ہے۔ پھر اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائیں گے، شکر گزار بندے بنیں گے۔ اللہ قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔